औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बड़ी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से सुख सुकून वाली और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी सबसे पहले दुआ कीजिए, दुआ की अपील है कि हमारी एक बहुत प्यारी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हमारी, उन्होंने एक स्पेशल मैसेज दिया है कि मेरे हस्बैंड ने पाकिस्तान आना था लेकिन उनका 5 जनवरी को इंतकाल हुआ है जी। तो दुआ की अपील है, दुआ करें अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, और जो जितने आपके और हमारे इस दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और उनकी कब्रों को बागी जन्नत की क्यारियों में क्यारियाँ बनाए और पीछे सब्र दे और उनके लिए आसानियों के दरवाजे खोले। तो बस यही चीज़ें हैं, ये मौत ही है जो हमसे लेके जाती है हमारे प्यारों को। अदरवाइज़ तो माँ बाप वो चीज़ है जिनका दिल नहीं करता कि हम अपने बच्चों से एक रात भी दूर रहें, लेकिन जब हमारा टाइम आना है, जो वक्त मुकर्रर है, एक सांस भी उधार नहीं मिलनी। तो अल्लाह ताला जी उनको सब्र दे, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए आसानियों के दरवाजे खोले। अगर उनके वालिदैन ज़िंदा हैं, मतलब कि जिस हमारी बड़ी प्यारी जो है बहन है, बेटी हैं, उन्होंने कहा अगर उनके हस्बैंड के वालिदैन ज़िंदा हैं तो उनको भी सब्र दे और बीवी और बच्चों के लिए खुसूसी दुआ के अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे और आगे उनके लिए आसानियों के दरवाजे खुले, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आप लोगों ने बिल्कुल सही बात की है कि इधर बिल्कुल कह रहे हैं लाहौर फ्रीज़र बन चुका है और गाँव मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा ठंडे हैं। हाँ, दिन को अगर थोड़ी बहुत सेन है तो कोई धूप नज़र आए तो लोग बैठ जाते होंगे, अदरवाइज़ धूप भी थोड़ी अगर निकल रही है ना तो ठंडी हवाएं हैं, लेकिन भाई वो बड़ा कुछ कर सकते हैं। सुबह भी मैंने वीडियो देखी जिसमें आसिया वो काके को लेके बैठी हुई है बिस्तर में डाल के, और आधा बिस्तर खोला हुआ है और हमारा काका गोरा चिट्टा है, कलर साफ है, प्यारा है। तो उधर बैठ के भाभी ये हुआ तो करता नहीं है, कोई गल्ला तो करता नहीं, कोई गल करे तो फिर है ना अल्लाह की बंदी। अभी तो बेचारा 40 दिन का भी नहीं हुआ, हर महीने के बाद एक फ़र्क पड़ता। आप देखिएगा मेरी बात को, पहली बात तो आपको खुद भी इस चीज़ का इल्म होगा, और दूसरा आप लोग इस चीज़ को थोड़ा गौर कीजिए कि हर मंथ के बाद बच्चा एक नई हरकत सीखता। भी ये दूसरे मंथ में आ चुका है माशाल्लाह, आगे देखिएगा तीसरे मंथ, चौथे मंथ, और ये जो 40 डेज़ होते हैं ना, 40 दिन छिले के, इनके बाद बच्चा माशाल्लाह से कहते हैं ना पता भी नहीं चलता कब 2 महीने 3 महीने, मतलब कि 1 महीना 10 दिन का हुआ, 5 दिन बाद वो 1.5 महीने का हो गया, आगे 15 दिन गुजरे तो वो 2 महीने का हो गया। क्योंकि हर माँ हर बंदे ने फिर वो जो दिन होते हैं ना वो गिनने छूट जाते हैं और पता भी नहीं चलता, और आगे बच्चा हर महीने में ना एक नई जो आदत सीखता है, फिर आगे हर साल में वो और 5 साल तक कहते हैं बच्चे के दिमागी जो मेमोरी है ना तकरीबन कंप्लीट हो जाती है। बाकी इसलिए कहते हैं ना बचपन से लेके बल्कि प्रेगनेंट होने से इस्लाम के तहत कि माँ को अच्छे काम करने चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए, और ये जो हम लोग कोई इस तरह की हरकत ना करे, जो लोग फहाशी फिल्में या इस तरह की बिल्कुल भी नहीं, के यहाँ से शुरू हो जाता है बच्चे का सुनना समात जो हम लोगों ने सुना है। बाकी तो जो आगे फिर आप बच्चे के सामने करते जाएंगे, अगर नमाज़ पढ़ते हैं, माँ नमाजी है तो बच्चा नमाज़ पढ़ेगा, उसे नहीं भी आती तो वो जो बच्ची है तो सर पे दुपट्टा लेना सीखेगी, अगर बच्चा है तो वो बाप दादा को देखेगा ना तो वो टोपी लेना सीखेगा, और जाए नमाज बिछाना, नमाज पढ़ना, तो ये सारा कुछ बच्चे सीखते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो वही मैं हैरान हो रही थी, मैंने कहा लो भाई मैविश को अभी पैदा होते ना बच्चा बातें करना शुरू कर दे कि हाँ अम्मी मैं ए चाहिए मनमेंदी करना। बाकी जो उसने बातें अच्छी की है कि सर बनना ज़रूरी नहीं है, इसकी सेहत बहुत ज़रूरी है। तो यही हमें तो खुद सर बने ना बने, क्योंकि 7 मंथ तक बच्चे जो दूध गिराते हैं और डॉक्टर हमारे कहते हैं कि इनको आपने थोड़ी करवट दे के सुलाना, खुदा ना खास्ता अगर ये सोए माँ सोई हो, बच्चा दूध फेंक दे, उसको माँ पता भी ना चले और दूध वापस गले में चला जाए तो उसके लिए हादसा भी हो सकता है। इसलिए हम लोग इस चीज़ को तरजीह नहीं देते। जिस तरह पहले लोग गांव में इतना सर बिठाने के लिए माएँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चे को ज़मीन पे लटा के सर के ऊपर पाँव रख देती थी, बच्चे का सिर बहना ज़रूरी है। लो भाई ये कोई ज़रूरी नहीं है, अब बच्चे का पट्ठा बह जाए नुमान की बात अब सुन ले। तो हम लोग ना इस चीज़ को नहीं तरजीह देते, हम कहते हैं जो बच्चे हैं ना बस वो है कि उनको अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। दूसरा जी वो बीमार है
اس کا نام کیا ہے سماویہ، اللہ تعالیٰ تندرستی دے، تو کوئی اتنی بڑی بیماری کوئی نہیں ہے۔ صبح میں نے ویڈیو دیکھی جس میں ماشاءاللہ سے اس نے ناشتہ بھی بنایا، اور ایک میں اس کو ایڈوائس دوں گی جو اگر ان تک میری ویڈیو پہنچتی ضرور ہے، اس توے پہ روٹیاں نہ بنائیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز انہوں نے تو ایسے اسٹائلش چیزیں ڈالی ہوتی ہیں، بلکہ جب یہ میں نے کسی اور کا یا ان کا ہی دیکھا تھا، جب کہہ رہے تھے کہ ہاتھ جلیں گے جب روٹیاں بنائیں گے نا تو ہاتھ جلیں گے ایک طرح، پھر ڈال کے بھی دکھایا کہ ایسے ڈالیں گے ایسے ڈالیں گے۔ اب مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ انہی کی ویڈیو تھی کہ مطلب کسی بھی بندے کی میں نے نا اس طرح کے توے کے اوپر نا ویڈیو دیکھی ہے۔ تو یہ جب روٹی بناتی ہے تو اتنی مشکل سے نا، صبح بھی میں نے دیکھی نا روٹی جب اس نے ڈالی ہے تو وہ ٹیڑھی میڑھی ہو، پھر اس کو سیدھا کیا۔ ہاتھ جلانے سے بہتر کہ آپ سیدھا سادہ آرام سے چولہا لے کے آئیں، توا لے کے آئیں، اور توا جو ان چولہوں پہ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ وزنی نہیں، جو ہلکا سا ہو نا اس پہ یہ ہوتا ہے کہ آرام سے بندہ روٹی کھا لیتا ہے، کیونکہ ان کی آگ مجھے لگتا ہے ٹھنڈی ہے، اور یہ کچی پکی روٹیوں کو نا سیکنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو وہاں میں اس کو ناشتہ بناتے دیکھ رہی تھی، میں نے کہا چل الحمدللہ ٹھیک ہے۔ دوسرا گھر پہ بھی بات کرتے ہیں، اور نا راج جو بتا رہا ہے کہ اس کی طبیعت بڑی خراب تھی، اور پھوپھو بھی کہہ رہی ہیں بڑی طبیعت خراب سی ہے، میتھی توڑن گئی ہے تو بڑی اوکھی آئی ہے، انہیں سردی لگی۔ مطلب جتنی سردی ہے ان کے علاقے میں اگر لگے تو بڑوں کو لگتی ہے، اگر نہ لگے تو چھوٹے بچوں کو نہیں، اور بڑی بڑی عورتیں ٹوپے کر کے پھر رہی ہیں، اور چھوٹے سے بچے کو کبھی کس چیز میں۔ اور آپ نے صحیح کہا کہ گرم سارے کپڑے اٹھا کے رکھ دیے الماریوں میں، اسی طرح اس نے اس کے نایا فاطمہ کے ساتھ بھی کیا تھا، سارے کپڑے اٹھا کے رکھ دیتی ہے، جب وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں پھر بندہ سوچتا ہے کیسے کرنے ہیں۔ دوسرا جی گلا بتا رہا ہے اس کا گلا خراب ہے، رات کو نوڈل بنا کے لے کے آیا، اور پتہ نہیں کیا لے کے آیا ہوگا، میں نے تو نوڈل ہی دیکھے ہیں، اٹھا کھالے طبیعت خراب ہے۔ تو صبح کہہ رہا راتی میں دیا انیا خدمتہ کی کیا تھے ہم ٹھیک ہوگی، میں نے کہا بنائی تو اس نے نوڈل ہے تو کیا ٹھیک ہے۔ تو بعد میں کہہ رہا گلا اتنا خراب ہوتی ہوئی امی جی انہیں نیمبو نچوڑ کے کھاتا ہوا۔ پھر یہ نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں نا، پھر لڑکیوں کو جس طرح روکے ہسبینڈ یا بڑے تو پھر وہ کہتی ہیں نہیں وہ لاڈ میں پھر وہ کام کرتی ہیں۔ تو ابھی آج کل تو گلا خراب ہونے کا نا ایک چانس بن رہا ہے کہ ہم لوگ تو جو حالانکہ کہتے ہیں نا وٹامن سی ہے کنوں میں یا مالٹے، تو ہم لوگ بالکل بھی نہیں کھا رہے، کیونکہ ایسے بخار ہو رہے ہیں، گلا خراب ہوگا، ساتھ میں بخار اور کھانسی اور کھوں کریں گے، اور ڈاکٹروں کو بھی پیسے دینے اور خود بھی پریشان ہونا ہے۔ تو ادھر پھر بتا رہا نیمبو نچوڑ کے، پھر آپ نے دیکھا ہر رات یہ لوگ وہ جو بوتل ہوتی ہے 7 اپ میں نمک اور لیمن نچوڑ کے وہ ایک وہ سوڈا سا بنا کے یہ پیتے ہیں۔ تو پھر مجھے تو لگتا ہے ان کے گلے کو عادت ہو جانی چاہیے، کیونکہ جب بندہ اتنا استعمال کر لیتا ہے نا، لیکن طبیعت خراب ہوتے پتہ نہیں چلتا کہ کیا بندہ کس طرح خود بیماری کو پلے ڈالتا۔ اس دن ہمارے ساتھ ایسا ہوا، حالانکہ اتنے گلی میں آتے ہم لوگ نہیں خریدتے، اس دن میں نے کہا آپ دیکھو فروٹر بیچ رہا، جب لیے تو وہ کلو نکلے، اور وہ اتنے کھٹے کہ سمجھ نہیں آئے، کہتے پہلی چوری پہلا پھا۔ وہ گلی میں ابھی ایک بار خریدے چیز، اور وہ بھی ہاں پہلی پھانسی کہتے پہلی چوری پہ پکڑا گیا اور پہلی پھانسی، وہ ہمارے ساتھ ہوا۔ تو حالانکہ یہ تو آپ نے دیکھا نا ماشاءاللہ کنوں بھی کھانا ہر چیز، تو میں نے کہا اللہ پاک خیر کرے۔ کچھ لوگوں نے اتنی مبارکباد دی ہے، میں نے کہا لوگ بھائی کوئی مبارکباد والا سین ہو گیا ہے، جو مبارکباد بھی دینا شروع کر دی لوگوں نے، لیکن پتہ چلا جی بخار اور طبیعت بڑی خراب ہے۔ میں نے کہا چل، لیکن کافی لوگ جی تعریف کر رہے ہیں کہ بہت پیاری ہے سماویہ بھابھی، بہت پیاری ہے، آسیہ جیسی ہے، کافی شکل بہن کے ساتھ ملتی ہے، ظاہر بہنیں ہیں، لیکن آپ کو پتہ وہ اب 4 بچوں کی ماں ہو چکی ہے، اور ظاہر ایک نئی میری دلہن، فرق تو پڑتا ہے نا، ایک بندے کو شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں اور وہ اپنی چیزوں میں رلا کھلا، اور ایک بندے کی نئی شادی ہوئی ہے، تو وہ ایک روح بھی ہوتا ہے۔ دوسرا میں صبح دیکھ رہی تھی میرا جہاں کپڑے پریس کر رہی، اور جو گھر کا یہ الٹا سیدھا جو بنا رہے ہیں نا کچن، تو وہاں جو بات نکلی ہے، تو میں اس کا نا وہ پیٹا دیکھ کے حیران ہو رہی تھی کہ یہ کیا، اس نے ہر چیز سرخ کلر کی، فریج سرخ، وہ پیٹا سرخ، ہر چیز پتہ ہوتا بندے کو کہ شادی ہو رہی ہے۔ اب اس کی چیزیں کتنی پیاری آسیہ اور یہ دونوں بہنیں جا کے چوز کر کے لے کے آئی ہیں، بلینکٹ ان کے کلر، ہر چیز کو ضروری نہیں سرخ میں ہی اچھا لگتا ہے۔ تو یہ بھی تو گاؤں کے ہی لوگ ہیں نا۔ تو میں نے کہا وہاں یہ جو کچن بنا رہا ہے نا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی اتنا پیارا گھر اور آپ کس طریقے سے کچن بنا رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ کدھر بنا رہا ہے، تو پھر میں نے دیکھا تو وہ گیٹ کے ساتھ ہی بن رہا ہے کچن، اور اس میں یہ بتا رہی ہے کہ میں کیا نہیں دیوار نہیں توڑنی، ایڈا سونا تیرا گھر بنیا دیوار نہیں توڑنی، تو کچن بالکل گھر کے باہر بن رہا ہے۔ چلو ان گھر کے باہر بھی بن رہا ہے تو کم سے کم دیوار تو دروازہ تو اندر رکھنا چاہیے نا، کہ بندہ
कमरे से निकले तो ذہن ہے نا کہ مہمان آئے تھے کچن چ بار بار روٹی کھوا کے باہر پی مطلب انہوں نے پہلیوں میں تھوڑا روٹی کھلا کے یہ چاہ رہے ہیں کچن اوپن رکھیں جی کسی اور دا کچن نہیں نا ہے پنڈ انہوں نے کچن روٹی کھوا کے بار بار نکلنا نہیں ایسا سین نہیں ہے ان کا بہت بڑا گھر ہے بلکہ نا انہیں ایک پلاننگ سے جب گھر بن رہا تھا نا جب یہ ایک کچن بنانا چاہیے تو اور وہ لگتا تو ہے لیکن یہ ہے کہ دروازہ توڑیں گے کچن بنائیں گے تو بعد میں اس کو پلسٹر کر کے ساتھ ہی اس کو پینٹ شینٹ بھی کروا دیں تو پہلے اس نے سوچا ہوگا نا کہ سوئی گیس پہ میری جو بیوی ہے وہ کھانا شانا بنایا کرے گی اب اس نے سوچا کہ گیس کے جو پیسے زیادہ لگ رہے ہیں باقی دیکھیں بچیوں کی باتیں آپ دیکھیں ایک طرف تو بات اچھی بھی ہے اور ایک دوسری طرف یہ احسان جتانے والی بات ہے وہ بتا رہا ہے کہ جی میری امی کو کیلے پسند ہے میں اپنی امی کے لیے کیلے لے کے آیا ہوں اپنے لیے میں سیب لے کے آیا ہوں میری بیوی کو پسند ہے کیا ہے شکرکندی میں اس کے لیے لے کے آیا ہوں تو میں جب بازار جاتا نا میرا دل کرتا ہے کہ میری بیوی کو جو چیز پسند ہے نا میں لے کے آؤں تو میں لے کے آتا ہوں کہتی ہاں میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہتا ہاں میں لے کے آیا ہوں تو وہ کہہ رہی ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ میرے لیے چیزیں لے کے آتے ہیں تو آپ ماموں جی اور پھپھو کے لیے لاتے ہیں نا یعنی ساس اور سسر کے لیے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پہلے تو اس کے امی ابو ہیں نا بیوی تو بعد میں آئی ہے تو اگر سوچنے والی بات ہے کہ وہ لے کے آتا ہے وہ ہے اچھا اس نے گھر بھی بنایا اس نے ماں باپ کو سامنے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا گھر جو اپنے میں روم بنایا اسپیشل اور بہنیں آئیں اور وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر میں رہی کیونکہ میں نے پہلے بتایا بھائی چھوٹا اور بڑا جہاں ماں باپ ہوتا ہے نا وہیں رونق لگتی ہے تو ظاہر ہے پہلے تو سماویہ کے یہ کہنے کی بات کوئی نہیں ہے وہ بندہ خود ہی اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے والا ہے کیوں ایسی بات ہے نا کہ اس بیوی تو بعد میں آتی ہے نا پہلے تو ماں باپ ہوتا ہے نا بندہ سوچتا ہے کہ ظاہر ہے جو ماں باپ اپنے لک میں بھی جو ہے اپنے بچے کو پہلے کھلاتے ہیں تو ان کا حق ہے پہلے لیکن اچھی سوچ ہے یہ سوچ بھی اچھی ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے نہ کہ ناراض ہو کے بیٹھ جائے تو جو میرے واسطے لے آیا تھے وہ واسطے بھی لے کے آیا تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں ڈھیر کیا رکھیے گا دنیا رکھیے گا اللہ حافظ.